میرا نام بابو یوسف بچن ہے۔ میرے چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے آپ بھی خدا کے مقدس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ روزوں کے ایام، قسط نمبر 4، روزوں کے بارے سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 12، روزوں کی تعداد 40 ہی کیوں ہے؟ کلیسیا کے ابتدائی زمانہ سے ہی مسیح کے جی اٹھنے کی عید منانے کا دستور جاری ہوا۔ قدیم کتاب تعلیم الرسل، جو 200 کی تحریر ہے، میں درج ہے کہ مسیحیت میں داخلہ کے لیے متلاشیوں کو جب بپتسمہ دیا جاتا تھا تو پہلے بپتسمہ دینے والا اور بپتسمہ دینے والا دعا اور روزہ کے ذریعے تیاری کرتے تھے، اور پھر ایسٹر سے پہلے بپتسمہ دے کر کلیسیا اور ایسٹر میں شامل کیا جاتا تھا۔ یہ تیاری ایام روزہ کہلاتی تھی۔ بزرگ ارانوس فرماتے ہیں کہ شروع میں تیاری کا یہ عرصہ 40 گھنٹے پر مشتمل تھا، جو پاک جمعہ کو 3 بجے سے اتوار صبح 7 بجے تک ہوتا تھا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ بعد میں کلیسیا بدھ اور جمعہ کا روزہ بھی رکھتی تھی۔ بعد ازاں تیاری کی یہ مدت 1 ہفتہ کر دی گئی۔ بزرگ اتھاناسس لکھتے ہیں کہ تیاری کے یہ ایام 1 ہفتہ سے 6 ہفتے کر دیے گئے، لیکن ان ہفتوں میں اتوار کا روزہ نہیں ہوتا تھا۔ یوں کلیسیا 36 روزے رکھ کر ایسٹر مناتی تھی۔ 325 میں نکائیہ کی کونسل نے ان 36 روزوں کے شروع میں بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ملا کر ان کی تعداد مسیح کے 40 روزوں کی مناسبت سے 40 کر دی۔ 340 میں روم سے اتھاناسس صرافین کو عید کا مبارک نامہ بھیجنے کی بجائے یہ تاکید کی گئی کہ لوگ 40 دن کے روزے رکھیں۔ اگر کوئی 40 روزے نہیں رکھتا تو اسے ایسٹر منانے کا کوئی حق نہیں۔ 40 روزوں کو مغربی اور مشرقی کلیسیوں نے قبول کیا۔ 4ویں-5ویں صدی میں مکمل 40 روزوں کا رواج تھا، مگر اتوار کا روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ جس طرح کرسمس، ایسٹر، نکاح کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، پام سنڈے اور بپتسمہ کا طریقہ وغیرہ مسیح نے نہیں بلکہ مسیح کے دیے گئے اختیار سے کلیسیا نے مقرر کیے ہیں، اسی طرح روزوں کی تعداد 40 بھی کلیسیا نے ہی مقرر کی ہے، جسے مومنین کو دیگر امور کی طرح قبول کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 13، کیا روزوں میں شادی کرنا منع ہے؟ روزوں کے ایام چونکہ غم، پچھتاوے اور یسوع کے دکھوں پر دھیان و گھیان کے دن ہے، اس لیے کلیسیا شادی، سالگرہ، عقیقہ، منگنی اور دیگر خوشی کی تقریبات سے منع کرتی ہے۔ روزوں میں چونکہ یسوع کے دکھوں پر دھیان و گھیان کیا جاتا ہے، اس لیے دنیاوی خوشیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جوئیل نبی فرماتے ہیں، ایام روزہ ہر کسی کے لیے ہے، یہاں تک کہ دلہا اور دلہن بھی اپنی دنیاوی خوشیوں کی بجائے مقدس محفل یعنی عبادات میں شامل ہوں۔ جوئیل نبی کی کتاب، اس کا 12 باب 15 سے 16 آیات۔ شادی چونکہ خوشی کی بہت بڑی تقریب ہے، اس لیے ان ایام میں ایسی تقریبات سے باز رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 14، کیا روزوں میں گوشت کھانا منع ہے؟ گوشت اور دیگر مرغن غذائیں جو عام طور پر خوشی کی تقریبات کا اہم حصہ ہوتی ہے، کلیسیا روزوں میں انہیں کھانے سے منع فرماتی ہے۔ دانیل نبی کی کتاب کے 10ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ جب دانیل نبی نے روزہ رکھا تو اس نے نہ کوئی لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت کھایا اور نہ مے پی۔ گویا کلام مقدس اور کلیسیائی تعلیم کے مطابق روزوں میں ہر قسم کے گوشت اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزوں میں کلیسیا سادہ خوراک کھانے کا حکم دیتی ہے۔ سوال نمبر 15، کیا روزوں میں مچھلی کھانا جائز ہے؟ کلیسیائی تعلیم کے مطابق روزوں میں گوشت کھانا منع ہے، لیکن مچھلی کھانے کی اجازت ہے۔ مچھلی ایک بہت بڑا گہرا اور سنجیدہ بھید ہے۔ مچھلی ابتدائی کلیسیا کا نشان ہے۔ روم کے زمین دوز عبادت خانوں میں مچھلی کا نشان عام ملتا تھا، بلکہ آج بھی چرچز میں اور کاہنوں کے لباسوں پر عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ یونانی زبان میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا نجات دہندہ کے ابتدائی حروف ملانے سے لفظ اختس بنتا ہے، جس کے معنی مچھلی کے ہے۔ اسی وجہ سے ابتدائی کلیسیا میں اظہار ثانیوں کے دور میں
مسیحی جب ایک دوسرے سے ملتے تو ہاتھوں سے مچھلی کا نشان بناتے یا گفتگو کرتے وقت مچھلی کا لفظ استعمال کرتے اور اس طرح مسیحی ایک دوسرے کو پہچان جاتے۔ مچھلی ان کے لیے خفیہ نشان تھا۔ قدیم مسیحی تہہ خانوں اور زمین دوز قبرستانوں میں چھپ کر مسیح کا بدن اور خون لیتے تھے اور مسیح کی موجودگی کے اظہار کے لیے مچھلی کا نشان استعمال کرتے۔ گویا المسیح ہر طرح سے مسیح ایمان کا مرکز رہا، خواہ انسانی صورت میں کلوری پر قربان ہو رہا ہے، خواہ پاک ماس میں روٹی اور مے کی صورت میں ہے، اور خواہ علامتی طور پر مچھلی کے نشان میں۔ اس لیے مسیحی مچھلی کو گوشت سمجھ کر نہیں، بلکہ جس طرح روٹی اور مے کو مسیح کا حقیقی بدن اور خون سمجھ کر کھاتے ہیں، اسی طرح مچھلی کو بھی مسیح کا ابتدائی اور حقیقی نشان سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اور مچھلی چاہے لکھائی کی صورت میں ہو، چاہے تصویر کی صورت میں ہو، چاہے اسٹیچو کی صورت میں ہو، اور چاہے کھانے کی صورت میں ہو، نہایت پاک اور متبرک قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے مچھلی کا گوشت کھانا علامتی طور پر مسیح کو اپنے اندر لینا ہے، جو مسیحوں کے لیے باعث برکت عمل ہے۔ لہٰذا ان امور کی بنا پر مچھلی روزوں میں عام گوشت کی طرح نہیں، بلکہ کلیسیائی تعلیم اور کلیسیائی روایت کے مطابق علامتی طور پر یسوع کا بدن سمجھ کر کھانا جائز ہے۔ سوال نمبر 16، کیا روزوں میں افطار پارٹی کی اجازت ہے؟ کلام مقدس اور کلیسیائی تعلیم میں کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا جس میں روزہ داروں کا روزہ افطار کروایا گیا ہو۔ روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا روزہ دار کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کب روزہ رکھتا اور کب کھولتا ہے اور کن چیزوں سے رکھتا اور کھولتا ہے۔ کلام مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں کو تیرے روزے کا علم نہ ہو، صرف خدا جانے یا روزہ دار جانے، اور خدا ہی روزہ دار کو اس کا اجر دے گا۔ انجیل مقدس متی اس کا 6 باب 16 سے 18 آیت۔ گویا اگر روزہ رکھنے اور کھولنے کا علم صرف روزہ دار تک محدود ہے تو کوئی بھی دوسرا اس کا روزہ افطار کرنے کا انتظام نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 17، کیا روزوں میں خیرات کرنا ضروری ہے؟ اناجیل میں دعا، روزہ اور خیرات کے بارے بڑے اعلیٰ قسم کے احکام پائے جاتے ہیں۔ ان پر عمل کرنا ہر ایماندار کا فرض ہے۔ یہ تینوں عملی نکات ہیں۔ مکمل روزہ رکھنے کے لیے دعا اور خیرات کرنا ضروری عمل ہیں۔ مقدس اگسٹین فرماتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا آسمان پر پرواز کر جائے تو اسے روزہ اور خیرات کے پر لگا دو۔ بزرگ ارشدید جو سوخ سین میں تھے فرماتے ہیں، اگر تم میں کوئی غریب ہو تو روزہ رکھ کر اس کی حاجت پوری کی جائے۔ دوسری صدی کے بزرگ اوریجن فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھ کر دعا اور خیرات کرتے ہیں۔ دوسری صدی کے بزرگ بروسیان فرماتے ہیں کہ مسیحی خاص دنوں میں پرہیز کرتے، روزہ رکھتے اور خیرات کرتے تھے۔ مقدس جان کریزاسٹم فرماتے ہیں کہ روزہ خیرات کرنے کے بغیر روزہ نہیں ہے۔ کلیسیا آج بھی کلام اور روایت پر کاربند ہے اور روزوں میں خیرات کر کے برکات حاصل کرتی ہے۔ سوال نمبر 18، کیا روزوں میں ہالےلویا اور گلوریا گانا چاہیے؟ ہالےلویا اور گلوریا فرشتوں کے آسمانی گیت اور نعرے ہیں اور بڑی خوشی اور شادمانی کو ظاہر کرتے ہیں، اور چونکہ روزوں میں مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کیا جاتا ہے، اس لیے گیت اور نعرے ادا نہیں کیے جاتے۔ روزوں میں مسیح کی آسمانی بادشاہت کا اظہار نہیں بلکہ انتظار کیا جاتا ہے، اس لیے آسمانی لشکر کے یہ نغمات اور نعرے ادا نہیں کیے جاتے۔ یہ نغمات اور نعرے ایسٹر کی رات گائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کلیسیائی فاتحانہ نعرے، مثلاً بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی جے یا بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ وغیرہ بھی نہیں لگائے جاتے۔ سوال نمبر 19، کیا روزوں میں خاص طور پر پاک جمعہ کو کالا لباس پہننا چاہیے؟
بعض لوگ روزوں میں اور خاص طور پر پاک جمعہ کو کالا لباس پہنتے ہیں اور شوق کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض فیشن کے طور پر کالا لباس پہنتے ہیں، لیکن روزوں کے ایام میں کالا نہیں بلکہ پرپل یعنی جامنی رنگ استعمال ہوتا ہے، جو امید کا رنگ ہے۔ چونکہ ہمیں یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہونے کے بعد جی اٹھنے کی امید کے لیے روزوں کے ذریعے مسیح کے جی اٹھنے میں شریک ہونا ہوتا ہے، اس لیے روزوں میں جامنی رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے الطار اور کاہنوں کا لباس پرپل رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ کالا رنگ سوگ کی ہمیشگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں کالا نہیں بلکہ پرپل رنگ استعمال کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 20، کیا مسیحی روزے میں توے کی پکی کے علاوہ دیگر چیزیں کھا لیتے ہیں؟ ہندو مذہب میں اگنی دیوتا یعنی آگ کے دیوتا کے ماننے والے بعض روزوں کے دوران آگ کے دیوتا کی دی ہوئی چیز سے سخت پرہیز کرتے تھے، جبکہ بعض آگ کے دیوتا کی دی ہوئی چیز سے پرہیز نہیں کرتے تھے اور آگ سے پکی ہوئی چیزیں کھا لیتے تھے، مثلاً توے پر پکی ہوئی روٹی وغیرہ، جبکہ مسیحیت میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے بے علمی کی وجہ سے یہ عقیدہ مسیحیوں کے سر تھوپ دیا کہ مسیحی روزہ میں توے کی پکی نہیں کھاتے، باقی چیزیں کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں مسیحی روزہ میں کوئی بھی چیز کھانا سختی سے منع ہے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔